بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأن لیس للإنسان الا ما سعى صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، یہ شعبان کے مہینے کی آخری تاریخ ہے اور بس رمضان کے مہینے کی آمد ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان کا مہینہ عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے اور رمضان کے مہینے سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان اللہ رب العزت کا مہمان ہے اور ہمارے اوپر اللہ کا ایک بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا کہ جس کے برکت سے اور جس میں خوب عبادت کر کے، خوب ریاضت کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی گزری ہوئی زندگی کے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو رمضان کے ایک ایک لمحے سے فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے بڑے محروم رہ گئے وہ لوگ، یا بڑے ہی بدقسمت رہ گئے وہ لوگ کہ جو رمضان تو پا لیں لیکن رمضان سے فائدہ حاصل نہ کر سکیں۔ تو بہت توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے گا۔ میرے آج کے اس خطاب کا عنوان ہی یہ ہے کہ ہم رمضان کس طریقے سے گزاریں۔ بہت قیمتی چیزیں، بہت قیمتی باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے آسان انداز میں صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں، رمضان اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ ہم رمضان سے خوب فائدہ اٹھائیں، خوب نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں جمع کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ رمضان کے اوقات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہمیں کیا کام کرنے ہیں، ہم کون کون سے کام کریں کہ جس کے نتیجے میں ہمارا رمضان صحیح گزر جائے، یا جو رمضان کے تعلق سے بہت مفید اور فائدہ بخش اعمال ہوں۔ تو من جملہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نماز اللہ رب العزت نے بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک ہر مسلمان پر فرض کی ہے۔ ایک بالغ مسلمان کے اوپر نماز اس کے بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک فرض کی ہے۔ یوں ہی نماز کی پابندی کا خیال عام دنوں میں بھی بہت زیادہ کرنا چاہیے، لیکن چونکہ رمضان تو ہے ہی وہ برکت کا مہینہ، ہے ہی وہ عافیت کا مہینہ، ہے ہی وہ خیر کا مہینہ کہ جس میں اللہ کی طرف سے بندوں کو نیکی کرنے کے لیے آسانیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ ایک عام دنوں میں نیک عمل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن رمضان میں نیک اعمال کرنا آسان کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا ایک کرم ہے کہ صرف اللہ نے رمضان دے کر ہی نہیں چھوڑ دیا، اللہ نے اپنے بندوں پر، ہم پر اتنا کرم بھی فرمایا کہ نیک کام کرنے میں جو رکاوٹ پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، ان رکاوٹ پیدا کرنے والی چیزوں کو بھی اللہ نے ہٹا دیا۔ کتنی آسانی کر دی، کتنا اللہ نے آسان کر دی۔ اور بندے کو نیکی کرنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے، نیک کام سے روکنے میں، رکاوٹ ڈالنے میں کون سی شے حائل ہوتی ہے؟ وہ شیاطین ہوتے ہیں کہ وہ بسا اوقات ہر وقت اس بات کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ایک انسان نیکی نہ کر لے، اچھا کام نہ کر لے، اللہ کی عبادت نہ کر لے، اور وہ جنت میں جانے والا عمل نہ کر لے۔ تو ہر وقت شیطان انسان کو وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اسے گمراہ کرتا رہتا ہے، نیک کام کرنے سے روکتا رہتا ہے، اس کے اور نیک کام کے درمیان میں حائل آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے اس مہینے میں کرم یہ کر دیا کہ شیاطین کو بھی اللہ نے قید کر دی، جو بڑی رکاوٹ یا جو بڑی بندش تھی اس کو بھی اللہ نے ختم کر دیا۔ تو دیگر مہینوں کے بنسبت اس مہینے میں نیکی کرنا آسان ہو گیا، نیک کام کرنا آسان ہو گیا۔ تو سب سے ضروری، سب سے اہم کام جو رمضان میں ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنا۔ یہ تہیہ کر لیں کہ رمضان میں، اور انشاءاللہ یہ رمضان کے تعلق سے ہماری مشق ہو رہی ہے، صرف رمضان تک ہی نہیں،
کہ ہم یہ سوچیں کہ بس یہ 30 دن کمپلیٹ کرنا ہے. یہ رمضان میں جو ہماری مشق ہو رہی ہے، یہ رمضان میں ہم نماز کو جماعت اور جماعت میں بھی عظیمت والی چیز کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز اس معمول کو تا عمر ہم قائم رکھیں گے، اس معمول پر ہم تا عمر قائم رہیں گے. فرض نمازوں کی ادائیگی جماعت کے ساتھ اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ. ہر بندہ اس بات کو ٹھان لے، ارادہ کر لے، پختگی کے ساتھ ارادہ کر لے کہ مجھے کوئی نماز نہیں چھوڑنا ہے اور جماعت بھی نہیں چھوڑنا، تکبیر اولیٰ بھی نہیں چھوٹنی چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتا ہے اور 40 دن کی معادبت کر لیتا ہے، 40 دن مکمل کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے 2 پروانے عطا فرماتے ہیں. ایک پروانہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ شخص شرک نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو، اور کبیرہ گناہ اس سے ہو بھی جائے لیکن توبہ کر لے، اس کے نامہ اعمال میں کبیرہ گناہ نہ ہو اور شرک نہ ہو، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت کا پروانہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے. 2 چیزیں سے نہیں ہوئی، تو شرک سے بچ جائے اور کبیرہ گناہوں سے بچ جائے. اور دوسرا پروانہ اللہ یہ دیتے ہیں کہ اس کے دل سے نفاق نکل جاتا ہے، نفاق سے بری کر دیتے ہیں. اور نفاق بہت بری چیز ہے، تباہ کر دینے والی چیز. تو یہ فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو لوگ پڑھتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ رب العزت یہ 2 پروانے انہیں عطا کرتا ہے. اللہ ہم سب کو یہ چیز نصیب فرمائے اور فرض نمازیں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا عادی بنائے. ہوتا کیا ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس بات کا اہتمام نہیں کرتے. بس یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے، اب چاہے کبھی مسجد میں پہلے پہنچ گئے یا چاہے مسجد میں کبھی بعد میں پہنچ گئے، کبھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہی جماعت میں شریک ہیں، کبھی تکبیر اولیٰ تو فوت ہو گئی، پہلی رکعت تو مل رہی ہے لیکن تکبیر اولیٰ سے محروم ہو گئے، یا کبھی کبھی 1 رکعت بھی چلی گئی، کبھی 2 رکعت چلی گئی، کبھی 4 رکعت والی میں ہے تو قاعدہ اولیٰ میں آئے، کبھی 4 رکعتیں چلی گئیں اور قاعدہ اخیرہ میں جماعت کے ساتھ شریک ہوئے. تو جماعت میں تو ہم شریک ہو گئے، ہماری وہ نماز جماعت کے ساتھ تو ہو گئی، لیکن جو عظیمت والی چیز ہے، جو فضیلت والی چیز ہے، جو اس کا مکمل اجر ہے، جو اس کی خوبی ہے کہ وہ اس سے ہم محروم رہ گئے، تو یہ کون سی بات ہوئی؟ نماز بھی پڑھیں اور اس کی خیر تک بھی نہیں پہنچے. چھوٹی سی کوشش ہم کر لیں گے، چھوٹا سا اہتمام کر لیں گے، چھوٹی سی فکر ہم کر لیں گے کہ نہیں مجھے گھر سے مسجد اس وقت نکلنا ہے، اتنی جلدی نکلنا ہے کہ میں مسجد اس حال میں پہنچ جاؤں کہ میری تکبیر اولیٰ مجھے مل جائے، تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو. تو یہ اپنے شیڈول میں رمضان کی ترتیب میں اس بات کو بھی فہرست کے طور پر ڈال لیجئے کہ نمازیں تو الحمدللہ پڑھتے ہی ہیں، نماز پڑھتے ہی ہیں، لیکن اب نماز چونکہ ہمیں ایسی پڑھنی ہے تکبیر اولیٰ بھی ہماری فوت نہ ہو، کیونکہ رمضان کے ایک ایک لمحے سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، ایک ایک خیر کو ہمیں پانا ہے، ایک ایک بھلائی کو ہمیں پہنچنا ہے، اور رمضان کی ایک ایک خوبی ہمیں حاصل کرنی ہے. تو اس بات کا بھی عزم کر لیں کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ انشاءاللہ جماعت کے ساتھ اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ فرض نماز پورا مہینہ، اور نیت یہ ہو کہ پوری زندگی انشاءاللہ العزیز ہم نماز کو اسی پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، ہے نا. دوسرا کام جو ہے، دوسری چیز جو ہے، اس مہینے کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مزاج اور بڑھا لینا چاہیے. اللہ نے حیثیت دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے نواز رکھا ہے، تو اللہ کی اس نوازش پر، اللہ کی اس عنایت پر، اللہ کی راہ میں خیر کے کاموں میں دین کے تقاضوں پہ خرچ کرنے کے لیے ہاتھ کھول دینا چاہیے اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اپنی سعادت مندی سمجھنا چاہیے کہ میرا مال صحیح کاموں پر لگ جائے. بندے کے اندر اگر اس بات کی فکر ہو گئی، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے ملنے والی بہت بڑی توفیق ہے کہ یہ سوچیں ہم، یہ مزاج ہمارا آ جائے کہ میرا مال خیر کے کاموں میں لگے، اللہ میرے مال کو خیر کے کاموں کے لیے قبول فرما لے. تو جہاں بھی خیر کے کاموں میں، دین کے کاموں میں، دین کے تقاضوں پر، ضرورت مند اور مستحقین پر خرچ کرنے کا موقع ملے، وہاں ہاتھ کھول کر خرچ کیجیے. ایک مزاج بنا کر رکھیے کہ مجھے رمضان میں مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنا ہے. اور در حقیقت یہ خرچ جو میں کروں گا، یہ بظاہر تو یہ لگے گا کہ میرے پیسے خرچ ہوئے، لیکن اس کی برکت سے اللہ مجھے اس سے کہیں گنا زیادہ عطا کریں گے، کہیں گنا اللہ زیادہ عطا کریں گے. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم 1 میری راہ میں خرچ کرتے ہو تو میں اس کو 10 گنا دیتا ہوں، اور کہیں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا بڑھا کر دیتے ہیں. تو یہ تو ہمارے لیے فائدے کا سودا ہے، یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی نفع کی بات ہے. تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اپنی حیثیت کے مطابق. کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی نے 2 لاکھ روپے خرچ کیے تو میں بھی 2 لاکھ خرچ کروں، کسی نے 5 کیے تو میں بھی 5 کروں، کسی نے لاکھ روپے کرے تو میں لاکھ روپے کروں. کوئی ضروری نہیں ہے. آسانی کے ساتھ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. اگر میری حیثیت صرف 100 والی ہے اور میں اس پر 100 روپے خرچ کر دیتا ہوں اللہ کی رضا کے خاطر، تو اللہ رب العزت جو اجر و ثواب اس 10 لاکھ روپے خرچ کرنے والوں کو دے گا، اس کی حیثیت پر وہی اجر و ثواب میری حیثیت پر 100 روپے خرچ کرنے پہ اللہ مجھے دے گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ تو قبول کرنے والا ہے، نیتوں کو دیکھ لینے والا ہے۔ اللہ کے یہاں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ آپ نے کتنا دیا ہے، اللہ کے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے کس نیت سے دیا ہے، آپ نے کس حال میں دیا ہے، آپ کی حیثیت کیا تھی۔ تو اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اہتمام بڑھائیں، اس کو اور بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں، اس میں اور بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ کر نکل کر آئیں۔ اس کے بعد اگلی چیز جو فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مکمل یکسوئی اختیار کریں، مکمل یکسوئی اختیار کریں، اس معنی میں کہ ہر عمل میں ہمارا دل لگے، یہ نہیں کہ عجلت ہو، جلد بازی میں قرآن پڑھنے بھی بیٹھے تو گھڑی دیکھ کے بیٹھے ہیں کہ یار ابھی 1:15 بج رہا ہے، مجھے تو صرف 1:45 تک پڑھنا ہے، اور بار بار پڑھنے کے درمیان میں گھڑی پہ نگاہ جا رہی ہے کہ کتنے ہو گئے، 1:40 ہو گئے، ابھی 1:30 بجا ہے، 10 منٹ اور بچے ہیں۔ اس افراتفری میں نہیں، یکسوئی کے ساتھ کہ ہمارا پورا دھیان، پوری یکسوئی اس عمل میں ہو۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے قرآن پڑھنے کی، اسی طریقے سے جو عمل بھی ہم کریں، ذکر بھی کرنے ہم بیٹھیں تو یکسوئی کے ساتھ بیٹھیں کہ اس دوران ذکر یا دوران تلاوت یا دوران نماز ہمارا کہیں دھیان نہیں بھٹکے، ہے نا، ہم کہیں ادھر ادھر اپنے ذہن کو دوڑائیں نہیں کہ اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، اب مجھے کیا۔ یکسوئی کے ساتھ تھوڑی دیر عمل کریں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ عمل چاہے بہت لمبا نہیں ہو، مختصر ہو، لیکن یکسوئی کے ساتھ ہو، اس میں اخلاص ہو، اس میں توجہ اللہ ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اگر چھوٹا سا عمل بھی، تھوڑی دیر کا عمل بھی کیا جاتا ہے تو وہ عمل لمبے لمبے اعمال کے جن میں یکسوئی نہیں ہے۔ اس طرح سے ہو رہے ہیں کہ ادھر پڑھ بھی رہے ہیں اور ادھر بات بھی کر رہے ہیں، ادھر پڑھ بھی رہے ہیں اور ادھر ذہن کہیں اور بھی جا رہا ہے، ادھر پڑھ بھی رہے ہیں اور کسی اور کو بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر پڑھ بھی رہے ہیں اور کسی اور کی بات بھی سن رہے ہیں، ادھر پڑھ بھی رہے ہیں اور کوئی آ گیا تو اس کی بات سننے بیٹھ گئے۔ تو ایسے لمبے لمبے اعمال سے بہتر ہے کہ بھلے ہی جو ہے 1 گھنٹہ نہیں ہو، صرف 5 منٹ ہو، لیکن ایسا یکسوئی سے ہو کہ کرنے والے کو خود سکون محسوس ہو۔ آپ کو تجربے کی بات ایک میں بتاتا ہوں کہ آپ کوئی بھی عمل کریں، دیکھیں نیکی کی تاثیر ہے، نیکی کی خوبی ہے کہ نیکی کرنے کے بعد انسان کو قلبی طور پر سکون میسر آتا ہے، قلبی طور پر وہ انسان نیکی کرنے والا سکون محسوس کرتا ہے۔ اور گناہ کی خصلت یہ ہے کہ گناہ کے کرنے کے بعد انسان کی فطرت میں، طبیعت میں خلش آتی ہے، بے چینی آتی ہے، اکتاہٹ آتی ہے، گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، اور بسا اوقات ہر وقت اس بات کا شائبہ رہتا ہے کہ مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں، وہ خوف مسلسل لگا رہتا ہے۔ اور نیکی کرنے پر انسان کے اندر بشاعت آتی ہے، خوشی آتی ہے، نشاط آتی ہے، سکون میسر آتا ہے۔ آپ کبھی 2 رکعت نماز نفل یا کوئی سی بھی نماز خشوع کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، پورا دھیان اللہ کی طرف مرکوز کرنے کی کوشش کریں، پوری توجہ کو اللہ کی طرف لا کے کوشش کریں، نماز کے ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ اور تسبیحات کے ساتھ اور اچھی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں۔ میں آپ سے یقینی طور پر ایک بات کہوں گا کہ اس نماز کے بعد قلبی طور پر آپ کو سکون محسوس ہے، آپ کو یہ خود محسوس ہو جائے گا کہ ہاں میں نے کوئی اچھا کام کیا۔ اور ایک نماز وہ کہ اجلت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، کیا پڑھ رہے ہیں، کون سے رکن میں ہے، سجدے میں ہے کہ رکوع میں ہے کہ قیام میں ہے کہ قومے میں ہے کہ جلسے میں ہے، کوئی عطا پتہ نہیں ہے، گھڑی کی طرف دھیان ہے، بھاگنے کی طرف دھیان ہے، آگے کرنے والے کام کا جو ہے ذہن کے اندر بار بار اس کا خیال آ رہا ہے، تو پھر یہاں سکون نہیں ملتا ہے۔ تو اللہ رب العزت بہت کریم ہے، بہت مہربان ہے کہ اللہ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمالوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت ہمارے اعمالوں کو ہماری نیتوں پر، ہمارے خشوع اور خضوع پر قبول کرے نا، تو اللہ ہی جانے کہ کتنوں کی قبول ہو اور کتنوں کی ریجیکٹ کر دی جائے۔ لیکن اللہ کریم ہے، ایسی ٹوٹی پھوٹی کو بھی اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو کیا ہمیں اب ساری زندگی تو ایسا نہیں بننا، ہمیں تو عظیمت پہ جانا ہے۔ تو عمل میں یکسوئی ہو، پورا دھیان ہو، تھوڑی دیر کریں لیکن یکسوئی کے ساتھ کریں کہ اس عمل میں صرف آپ ہو اور آپ کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہو، اللہ کا دھیان ہو۔ اسی لیے کہا گیا کہ نیکی کرتے وقت گمان یہ کرنا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ رب العزت کی ذات میرے سامنے ہے۔ ایک چھوٹا سا افسر یا کوئی ادھیکاری یا کوئی عہدیدار کے سامنے 2 منٹ بیٹھنے کا انسان کو موقع ملتا ہے، اپنی بات رکھنے کا موقع ملتا ہے، اپنی بات پہنچانے کا موقع ملتا ہے، تو کتنی یکسوئی ہوتی ہے، کتنے سلیقے سے بیٹھتے ہیں، پورا دھیان اس طرف، کوئی ڈسٹرب نہیں ہونا، ہمارے بیچ میں کوئی خلل نہیں ڈالے، کوئی ڈسٹرب نہیں ہوگا، فون کو سوئچ آف کر لو، کوئی کہیں پر کچھ نہیں، کیونکہ بات کرنی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ اللہ تو خالق کائنات ہے، رب العالمین ہے، ان کے سامنے ہم اپنی عبادتوں کو لے کر حاضر ہو رہے ہیں، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، چاہے وہ تلاوت کی شکل میں ہو، چاہے وہ ذکر و اذکار کی شکل میں ہو۔ کتنی یکسوئی ہونی چاہیے، کتنی ہماری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے کہ خیال ہی نہیں آئے، کوئی خیال ہی نہیں، ڈوب جائیں ہم اس عمل میں، ایسے ڈوب جائیں کہ دیکھنے والے کو یہ محسوس ہو کہ میرے چیخنے پر، میرے آواز دینے پر، میرے کوئی حرکت کرنے پر بھی یہ شخص میری طرف ہوتا ہے۔ ایسی عبادت کا ملکہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، ایسی یکسوئی ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ ہم کوشش کریں گے تو ضرور ملے گا۔ میں نے قرآن کی آیت کا جو عنوان باندھا ہے وہ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے اس کو پاتا ہے۔
جس چیज़ کی بھی کوشش کرے گا انسان اس کو ضرور پائے گا. ہم کوشش کریں گے، اہتمام کریں گے، لو لگائیں گے تو اللہ ہمیں محروم نہیں چھوڑے گا. اللہ ہمیں بہت بہتر دے گا، بہت بہتر دے گا. تو کیا ہے، اس چیز کو بھی یاد رکھیے، عمل کے اندر یکسوئی ہو. کیا ہو؟ عمل کے اندر یکسوئی ہو. اس کے بعد اگلا جو کام ہے وہ دعاؤں کا اہتمام ہو. دعاؤں کا اہتمام ہو. ہم لوگوں سے اس بات کی طرف بھی بہت غفلت ہوتی ہے کہ دعاؤں کا اہتمام بس اوقات جیسا کرنا چاہیے ویسا ہم نہیں کرتے ہیں. اللہ نے تو اپنے خزانے کھول دیے، اللہ نے تو قبولیت کی گھڑیوں کا تعین کر کے اعلان کر کے بتا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی آوازیں لگائی جاتی ہیں، منادی لگائے جاتے ہیں کہ مانگو، ضرورت مند آئیں، اپنی حاجتوں کو لے کر آئیں، اپنی ضرورتوں کو لے کر آئیں، اپنی پریشانیوں کو لے کر آئیں. آج اللہ کا دربار کھلا ہے. آج اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف اپنی تمام رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہے. لیکن پھر بھی یہ دن اور یہ ایام، یہ لمحے ہمارے غفلت میں گزر جاتے ہیں. دعاؤں کا اہتمام نہیں ہوتا. دعا مستقل طور پر دعا بھی ایک عبادت ہے. اور دعا کے تعلق سے علماء کے اگرچہ اختلاف ہے کہ اجتماعی دعا ہوگی یا انفرادی دعا ہوگی. اس اختلاف میں نہیں جاتے ہوئے ہم دعا کا جہاں بھی اہتمام ملے یا ہم اپنی ذات سے، اور بہتر تو یہی ہے اور جمہور تو اسی بات کے قائل ہیں کہ دعا انفرادی زیادہ بہتر ہوتی ہے. انفرادی طور پر دعا کریں. دعا کرنے کے لیے آپ کو کسی عظیم ہستی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کوئی عظیم ہستی کے ساتھ آپ بیٹھیں گے اور وہ دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی. یقیناً ایک متبرک، ایک نیک شخص کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب نسبت ہو، صاحب قلب ہو، صاحب تقویٰ ہو، وہ دعا کرے اور ہم اس کی دعا کی مجلس میں شریک ہو جائیں تو یہ نور علی نور ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہم ہمیشہ کسی کے محتاج نہیں. اللہ کا دربار کھلا ہوا ہے. اذا سألک عبادی انی فانی قریب. اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے، جس حال میں پکارتا ہے، جس وقت پکارتا ہے، میں اس کے قریب ہوتا ہوں اور میں اس کی دعا کو سنتا ہوں. میں اس کی دعا کو سنتا ہوں. اللہ اتنے مہربان ہے. اور دعا کے لیے کوئی کسی زبان کا بھی تعین نہیں ہے کہ آپ کو عربی میں کرنا ہے، آپ کو فارسی میں کرنا ہے. جو آپ کی زبان ہو، جس زبان میں آپ ڈوب سکیں، جس زبان میں آپ اپنی بات پیش کر سکیں. اللہ دلوں کی زبان کو جانتا ہے. اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے. جس زبان میں آپ اللہ سے بات کر سکیں، اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھ سکیں، چاہے وہ آپ کی علاقائی زبان ہو، آپ کی مادری زبان ہو، آپ کی سادہ زبان ہو، آپ کی مالوی زبان ہو، آپ کی بندیل کھنڈی زبان ہو، آپ کی تمل ہو، آپ کی تیلگو ہو، آپ کی کیرلا ہو، آپ کی گجراتی ہو. جس زبان میں بھی آپ دعا کرنا چاہیں، اللہ آپ کی دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے. بس یہ کہ اس زبان میں ہم اپنی بات کو اللہ کے سامنے، اپنے پیارے اللہ کے سامنے رکھیں، اس مہربان رب کے سامنے رکھیں کہ اس کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، وہ آج دینے کے لیے آمادہ ہے، وہ آج دینے کے لیے متوجہ ہے. وہ دعاؤں کا اہتمام. اب دعاؤں کے اہتمام کے تعلق سے 2-3 اوقات دعاؤں کی قبولیت کیسے ہیں کہ جن کا ذکر حدیث کے اندر ملتا ہے. خاص طور سے ان اوقات میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک تو حدیث کے اندر کثرت سے جس کا ذکر ہے وہ ہے افطار سے پہلے کا وقت. بہت قیمتی وقت ہے، بہت قیمتی وقت ہے. گویا کہ ایک مزدور کو مزدوری دینے کا وقت ہے. آپ تصور کریں نا، اس خیال میں جائیں کہ صبح سے لے کر، صبح صادق سے لے کر، ہے نا، اور سورج کے غروب تک یہ 12، 13، 14 گھنٹے میں اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کے حکم پر میں اپنی تمام ان جائز چیزوں کو چھوڑ کر اور روزے کی شکل میں پورے دن کو گزار کر آیا ہوں. اللہ کتنا مہربان ہوگا. اس قیمتی وقت کو غنیمت جان کر افطار سے پہلے کی یہ جو گھڑیاں اور جو لمحات ہیں ان میں دعاؤں کا کثرت سے اہتمام، کہ ایک دن بھی رمضان کا ایسا نہیں گزرے کہ افطار سے پہلے کی دعا ہماری فوت ہو، افطار سے پہلے کی دعا ہماری چھوٹے. گھروں میں ہیں تو گھروں میں اہتمام کریں، ہے نا. مسجدوں میں ہیں تو مسجدوں میں اہتمام کریں. افطاری سامنے رکھی ہوئی ہے اور افطاری سامنے رکھ کر دعاؤں کا اہتمام کریں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس وقت ایسی نفسہ پرسی ہوتی ہے، بھاگا دوڑی ہوتی ہے، کھانے پینے کی چیزوں کے ارینجمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. پانی لائیے تو شربت لائیے، تو تربوز لائیے، تو فلاں لائیے، تو یہ بچھائیے، تو اس کو یہاں بٹھائیے. ان تمام چیزوں میں ہم ان قیمتی لمحوں کو ضائع کر دیتے ہیں، دعاؤں سے محروم ہو جائیں. تو یہ بھی معمول بنائیے کہ افطار سے پہلے کے جو چند منٹ ہیں، چند لمحات ہیں، ہم اس میں اللہ سے دعا کریں گے. اللہ سے دعا کریں گے، اپنے لیے مانگیں گے، پوری امت کے لیے مانگیں گے، اللہ سے اس کی رضا مانگیں گے، ہے نا. تو دعاؤں کا اہتمام. کچھ لوگ ابھی بعد میں شریک ہوئے ہیں تو میں ایک مضمون ان کے ذہن میں پھر سے قائم کر دوں کہ یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ ہے ہم رمضان کس طریقے سے گزاریں، رمضان میں کن چیزوں کی ہمیں رعایت رکھنی اور کن اعمالوں کی ہمیں پابندی اور کن اعمالوں کا ہمیں اہتمام کرنا. تو دعا کا اہتمام، کہ دعا ایک تو افطار سے پہلے کی، اور دوسری دعا کی قبولیت کی گھڑی جو حدیث کے اندر کثرت سے بتائی گئی ہے وہ صبح سحر کے وقت کی، تہجد کے وقت کی. عام دنوں میں بھی پورا سال
پورا سال، چاہے وہ رمضان ہو، چاہے شعبان ہو، چاہے شوال ہو، چاہے ذی قعدہ ہو، پہلے مہینے سے لے کر آخر مہینے تک پورا سال وہ تہجد کا وقت اللہ کے یہاں بڑا مقبول ہے، بڑی قبولیت کا وقت ہے۔ لیکن رمضان کی برکت سے اس میں اور اس میں جو ہے اور اس میں نکھار آ جاتا ہے۔ تو تہجد کا وقت بھی قبولیت کا وقت، اس وقت تہجد کی نماز ادا کرنا۔ سحری کے لیے ہم اٹھتے ہیں، سحری کے لیے اٹھنے کے ساتھ ساتھ صرف سحری پر ہی موقوف نہ رہ جائیں، بلکہ سحری کے ساتھ ساتھ تھوڑا اتنا جلدی اٹھیں کہ ہماری تہجد بھی ہو سکے۔ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جیسا وقت ہو، صرف 2 ہی پڑھ کر نہیں رہنا، زیادہ سے زیادہ 6 اور 8 رکعتیں پڑھنا ہے۔ یہ نفل کی نیت کے ساتھ 2 کر کے پڑھیں یا 4 کر کے پڑھیں، لیکن یہ تہجد کی نماز ضرور پڑھیں۔ اور یہ تہجد کی نماز کے بعد ایک تھوڑی سی دیر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، اپنا پورا دھیان اللہ کی طرف مرکوز کر کے آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے لو لگائیں۔ تھوڑا اتنا پہلا اٹھیں، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں کہ آپ کو تہجد پڑھنی ہے اور اللہ سے دعا کریں۔ پورے گھر میں یہ عمل ہو، گھر کی خواتین کو بھی موقع ملے، ان کو بھی سحری بنانے کے ساتھ ساتھ اتنی گنجائش ان کے وقت میں بھی ہو کہ وہ بھی تہجد پڑھیں اور وہ بھی دعا کریں۔ یہ اعمال مرد اور عورت دونوں کے لیے مشترکہ ہے، یہ نہیں کہ گھر کے مرد صرف پڑھ لیں اور خواتین بیچاری وہ کھانے میں ہی لگی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمائش کر دی تھی کہ سحری میں ہمیں جو ہے پراٹھے کھانے ہیں اور تازے ہی کھانے ہیں اور اسی وقت گرم گرم ہی کھانے ہیں، اور وہ بیچاری گھر کی خواتین اب اسی میں بننے میں لگی ہوئی ہیں۔ آپ نے اپنی ذرا سی لذت، ذرا سے ذائقے، ذرا سے لطف اور ذرا سے مزے کے خاطر ان کو بیچاریوں کو الجھا دیا، اور وہ ان کے ہاتھ سے اتنی خیر کی چیز اور اتنا خیر کا وقت چلا گیا۔ تو گھر کے اندر ایسا نظام بنائیں، گھروں کی خواتین کو بھی بٹھائیں اور ان کے سامنے بھی یہ ترتیب رکھیں۔ ہماری ایک کمزوری یہ ہے، پتہ نہیں کیوں دین کی بات کرنے میں لوگ شرماتے ہیں، ایک شرم محسوس کرتے ہیں، یار میں اپنی بیوی سے کیسے بات کروں، میں اپنی اماں سے کیسے بات کروں، میں اپنی بہن سے کیسے بات کروں، ہے نا، میں کیسے بات کروں ان سے۔ حتیٰ کہ دین کی بات تو ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے کہ میں نے سنی ہے تو میں اپنی بیوی کو جا کر بتاؤں، اپنی بیوی کو بٹھاؤں اور اس کو جا کر بتاؤں کہ آج یہ دین کی بات اور خیر کی بات میں نے سنی ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے، میرا فرض بنتا ہے کہ میں وہاں پہنچا تھا، آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتی تھی، آپ میرے ساتھ نہیں آئی تھی، یہ میرا حق اور میرا فرض ہے آپ کے اوپر، میرے اوپر آپ کا، کہ میں آپ کو بتاؤں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں شرم آ جاتی ہے، دنیا بھر کی باتیں کرنے میں کوئی شرم نہیں آتی، اس کی برائی، اس کی برائی، اور اس کی بات اور اس کی بات اور اس کے عیب کھولنے میں اور اس کی ادھر ادھر کی فضول بات کرنے میں تو شرم نہیں آتی، لیکن دین کی بات کرنے میں شرم آتی۔ تو یہ شرم ختم کرنی چاہیے، اپنے گھر کی خواتینوں کو بھی بٹھانا چاہیے، وہ بیچاری ان باتوں کو سننے میں محروم ہوتی ہیں، آپ تک تو یہ باتیں پہنچتی ہیں، لیکن ہمیں افسوس بھی اس بات کا ہوتا ہے کہ سننے والے بھی صحیح معنی میں عمل نہیں کرتے۔ سننے والے اگر صحیح معنی میں عمل کریں تو ان کی برکت سے ہی گھر کے اندر ماحول آ جائے۔ تو یہ آپ اپنی ذمہ داری سمجھ کر سنیے، عمل کرنے کی غرض اور نیت سے سنیے، اور اپنے گھر کی خواتین کو بھی یہ باتیں بتائیے کہ وہ بھی دعاؤں کا اہتمام کریں، وہ بھی دعا کریں۔ اور خاص طور سے ایک ماں کی دعا بچے کے حق میں کتنی مقبول ہوتی ہے۔ وہ ماں اپنے بچے کے لیے دعا کرے گی، بیوی اپنے شوہر کے لیے دعا کرے گی، بہن اپنے بھائی کے لیے دعا کرے گی، اور ایک عورت ذات کہ جس کے اوپر جس کی جو اگر عورت ہاتھ پھیلا دیتی ہے، عورت اپنا دامن پھیلا دیتی ہے، تو اللہ کی رحمت تو کیسی متوجہ ہوتی ہے۔ تو دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ والدین کی اطاعت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، والدین کی فرما برداری کا خیال رکھنا چاہیے۔ والدین اگر اللہ رب العزت نے یہ نعمت ہاتھ لگا رکھی ہے، والدین حیات ہیں، تو دوڑ دوڑ کر ان کی خدمت کریں، سحری میں بھی، افطار میں بھی، ان کے مزاج، ان کی طبیعت، ان کے شوق کے مطابق ان کو چیزیں لا کے دیں، ان کی اطاعت کریں۔ والدین کی نافرمانی، والدین کو ناراض کرنے والا یہ برا عمل جس سے ہمارے رمضان ضائع ہو جائے، اللہ اس سے ہم سب کو بچائے۔ والدین کی اطاعت کا بھی خیال رکھیں۔ پھر اس میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام، خاص طور سے قرآن مجید کی تلاوت کا ایک معمول، ایک ترتیب بنائیں کہ قرآن مجید کو میں نے مکمل کرنا ہے، اس کی تلاوت کو مکمل کرنا ہے۔ بڑے متبرک ہیں وہ لوگ، اللہ رب العزت ان کے اعمالوں کو قبول فرمائے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 2-2 4-4 5-5 قرآن مکمل کرتے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ ہمیں قرآن مکمل کرنے کی توفیق دے، لیکن اس میں بھی خیال یہ رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کو کما حق ہو، اس کے حق کے ساتھ ادا کریں۔ 10 بار مکمل کرنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ضروری ایک بار مکمل کریں، لیکن صحیح طرز پہ پڑھیں، صحیح انداز میں پڑھیں، مخارج کی رعایت کے ساتھ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، ڈوب کر پڑھیں، اللہ کا کلام جان کر پڑھیں کہ یہ میں اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کر رہا ہوں، بڑی عظیم شے ہے۔ اور قرآن مقدس کے تقدس کی رعایت کرتے ہوئے پڑھیں کہ قرآن مجید کے پڑھتے ہوئے بغیر کسی ضروری، اگر کوئی ضروری بات نہیں ہے تو بات نہیں کرنی ہے، پورا دھیان قرآن کی طرف لگانا۔ ہاں کوئی ضروری بات کوئی پوچھے یا کسی کو کوئی ضروری بات بتانی ہو، یا اندیشہ ہو، یا یہ خطرہ ہو کہ چھوٹا بچہ ہے اور وہ دوڑ رہا ہے، وہ گر جائے گا، اسے نقصان پہنچ جائے گا، یا کوئی نقصان دہ چیز سامنے ہو، یا کوئی حادثے کا اندیشہ ہو، یا کسی راہگیر کو راہ دکھانے کا مسئلہ ہو، کوئی ضروری شے اگر آ جائے تو قرآن مجید کی تلاوت کو اس کی آیت پر مکمل کر کے روک کر اور کسی کی بات کا جواب دیجئے، کسی کو کوئی بات بتا دیجئے، پھر شروع کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے۔
ہے نا. قرآن مجید پڑھتے ہوئے درمیان میں کوئی رک گیا اور کسی نے بات کر لی تو علماء فرماتے ہیں کہ پھر اعوذ باللہ سے وہ شروع کرے, اعوذ باللہ سے شروع کر کے پھر اپنی تلاوت کو وہ آگے باقی رہے. یہ نہیں کہ 2 آیتیں پڑھی, اچھا کیا ہوا, 4 آیتیں پڑھی, پھر فون نکال کے دیکھ لیا, اچھا کیا ہوا, پھر 1-2 میسج دیکھ لیے, پھر گھڑی کی طرف دیکھ لیے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یکسوئی آنی چاہیے, دھیان آنا چاہیے, ڈوب کر پڑھنا چاہیے, اس کی لذت محسوس ہونی چاہیے. صحابہ کرام ایسا جھوم کر قرآن پڑھتے تھے, ایسا جھوم کر قرآن پڑھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق ہوتا تھا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے جا کر, آہستگی سے جا کر, بعض صحابہ ایسے بہترین قاری تھے, ایسی خوش لہنی کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کر سنتے تھے. اور کبھی آپ کو طبیعت ہوتی تھی, آپ کا شوق ہوتا تھا, آپ کا دل اندر سے کہتا تھا, تو ان صحابہ کو بلا کر آپ کہتے تھے کہ مجھے قرآن سناؤ. وہ صحابی کہتے تھے کہ اللہ کے رسول, قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے, میں آپ کو کیوں سناؤں. تو اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ میرے پیارے, تو قرآن پڑھتا ہی اتنا اچھا ہے, اتنے بہترین لہجے میں پڑھتا ہے کہ میں تیری طرف تیرے قرآن کو سننے کا شائق ہوتا ہوں, مجھے شوق ہوتا ہے. اللہ ہمیں بھی ایسا قرآن پڑھنے کی نعمت نصیب فرمائے, ایسی خوش لہنی کے ساتھ ہم قرآن پڑھیں. تو قرآن کی تلاوت کا اہتمام کم از کم, یہ آخری ہے, کم از کم آخری ایک دفعہ سورہ فاتحہ سے سورۃ الناس تک رمضان کے دوران قرآن مکمل ضرور کریں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول ہوتا تھا کہ آپ بھی قرآن کا دور کرتے تھے, آپ خود سناتے تھے, حضرت جبرائیل کا سنتے تھے, وہ آ کر سناتے تھے. تو قرآن کا اہتمام, اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماتحتوں کی فکر بھی کریں, ہے نا. اپنی نگرانی میں, اپنی ماتحتی میں جو لوگ ہیں, اپنے ہاتھ کے نیچے جو لوگ ہیں, ان لوگوں کی رعایت کریں, ان کو بھی رمضان میں عبادت کرنے کا اور نیک اعمال کرنے کا موقع فراہم کریں, ہے نا. ان کے ساتھ بھی آسانی کریں کہ وہ بھی اللہ کی عبادت کر سکیں. اور سب سے بڑی آسانی یہ ہے کہ ان کو بھی جمع کر کے, ان کو بھی بٹھا کر بات سمجھائیں کہ بھئی رمضان شروع ہو رہا ہے, آپ جو ہے نمازوں کی پابندی کرو, نمازوں کا اہتمام کرو. گھروں کے اندر خواتین کے ساتھ, بچوں کے ساتھ بیٹھ کر, اپنی دکانوں میں, اپنے کارخانوں میں, اپنے کاروبار میں جو مسلمان بھائی کام کر رہے ہیں ساتھ میں, ان کو تھوڑی رعایت دیں, ان کے ساتھ ہاتھ ہلکا رکھیں, ان کو روزہ رکھنے کی ترغیب دلائیں, ان کو نماز پڑھنے کی ترغیب دلائیں, نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلائیں. ان کو کچھ غلط کرتے ہوئے دیکھیں تو ان کو وہاں سمجھائیں, ان کو وہاں روکیں. اسی کے ساتھ ساتھ اگلی چیز یہ ہے کہ دعوت اللہ, یہ بڑا ہی یہ کہہ لیجیے کہ خیر کے مہینے کے ساتھ ساتھ دلوں کے نرم کرنے والا مہینہ. اس مہینے میں لوگوں کی نسبت اور لوگوں کے دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, مسجدوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عام دنوں کے بنسبت رمضان میں ایک بڑا عملہ مسجد میں آتا ہے نا. اور وہ لوگ بھی رمضان کی برکت سے مسجد پکڑ لیتے ہیں کہ جو سال بھر مسجد کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھتے. ایسے لوگوں کی بھی قدر کرنی چاہیے, ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے, اور ایسے لوگوں کی رعایت میں ایک ذمہ داری اپنی سمجھ کر اپنے ان بھائیوں سے بطور گزارش کے, اس غرض سے کہ یہ خیر کی بات یا خیر کا کام اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اس کا بڑا نفع دے گا. اپنے ان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو پورا سال نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, پورا سال نماز پڑھتے ہیں, اب ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو صرف رمضان میں آئے ہیں, ہے نا, ان رمضان میں آنے والے ان بھائیوں کو ان نئے عملے کی رعایت کرے, ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے, ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے. یہ نیت اور یہ جذبہ رکھے کہ یہ میرا بھائی آیا ہے تو یہ ایسا بن جائے کہ یہ مستقل طور پر جیسا میں جڑا ہوں یہ بھی جڑ جائے, ہے نا, یہ بھی نماز کا پابند بن جائے. اب یہ آپ کے خوش اخلاق سے ہوگا, ہے نا, یہ آپ کی نرمی سے ہوگا, یہ آپ کی شفقت سے ہوگا, یہ آپ کے پیار سے ہوگا, یہ آپ کی نسبت اور تعلق سے ہوگا کہ آپ اس سے دوستی کتنا کرتے ہیں, آپ اس کا خیال کتنا رکھتے ہیں. انسان کی تو فطرت ایسی ہے کہ ایک رستہ چلتا راہگیر بھی اگر کسی کی مدد کر دیتا ہے نا, 2 بول اس سے میٹھے بول دیتا ہے, ایک خیر کی بات اس کو بتا دیتا ہے, تو انسان ساری زندگی اسے اس کا احسان مانتا ہے, اس کا خیال رکھتا ہے. تو یہ تو اللہ کا گھر ہے, یہاں ہمیں اپنے بھائیوں سے کس خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے, کتنے اچھے اخلاق سے. یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو 12 مہینے کے مصلی اور نمازی کہ وہ نئے عملے کا استقبال کریں, ان کو جگہیں دیں, ان کا خیال رکھیں, ان کی پوری رعایت کریں. لیکن دیکھو شیطان, میں یہ اتنی بات اہتمام کے ساتھ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہاں شیطان بڑی گڑبڑی کرتا ہے. وہ موجود تو نہیں ہوتا, ہے نا, لیکن اس کا اثر بھی اتنی جلدی ضائع نہیں ہوتا. جو 11 مہینے ہماری رگوں میں ہمارے خون کے ساتھ دوڑا ہے وہ اتنی جلدی تو باہر نہیں جائے گا نا, تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر, اس کی گڑبڑی باقی رہ جاتی. آپ برا نہیں مانیے گا, میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا, لیکن ہوتا کیا ہے کہ نئے آنے والے لوگوں کو ان کو بڑا کمتر سمجھا جاتا ہے نا. ان کی چھوٹی موٹی چیز, انسان ہے, اس کو مسجد کا نظام پتہ نہیں ہے کیسا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, لیکن اس نے کبھی کوئی کام کر دیا تو مستقل طور پر نماز پڑھنے آنے والے لوگ اس سے کہتے ہیں کہ یہ تو جمعہ 4 دن والا ہے, یہ تو رمضانی مسلمان ہے نا, یہ تو بس ابھی نمودار ہونے والا مینڈک ہے. یہ چیز اس کے دل پہ گرا گزرتی ہے. وہ ہمارا بھائی ہے, اس کو اللہ نے رمضان کی برکت سے مسجد میں بھیجا ہے, ہم کو تو اس کو ایسا بنانا ہے کہ اس کا دل مسجد میں لگ جائے. آپ کو اگر اپنی جگہ اس کو دینی پڑ جائے کہ میں سال بھر یہاں نماز پڑھتا رہا, اگر میرا کوئی بھائی آ کر یہاں آگے بیٹھنا چاہے تو آپ آگے بیٹھیے بھائی, آپ بھی آئیے, آپ بھی اللہ کے گھر میں اللہ کی رحمت اور نعمتوں سے مستفید ہوئیے. مسجدوں میں یہ ماحول ہونا چاہیے. لیکن اللہ کی پناہ, اللہ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے کہ یہ تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ رمضان میں مسجد کے اندر مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو جائے. اللہ کی پناہ, کتنا بڑا گھنونا عمل ہے, کتنا بڑا اللہ کو ناراض کر دینے والا عمل ہے کہ اللہ کے گھر میں 4 مسلمان جمع ہوئے اور باہر غیروں میں میسج جائے کہ صاحب لڑ لیے.
किस चीज़ पे लड़ ली है? पंखे के बंद और चालू करने पे लड़ाई हो गई, एक जगह से दूसरी जगह किसी को हटाने पे लड़ाई हो गई, बच्चों की शरारतों पे लड़ाई हो गई, किसी पे तंज करने पे लड़ाई हो गई, किसी की किसी बात पे लड़ाई हो गई। ये बात और ये अमल अल्लाह को शदीद नापसंद है। मुसलमानों का आपस में दस्तो गिरेबा होना, मुसलमानों का आपस में गाली गलौज करना, मुसलमानों का आपस में लड़ना, ये इतना घिनौना और इतना शदीद अमल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुसलमानों का आपस में लड़ना इस तरह है कि गोया उस तरह से सर का मूंद देना, कि जिस तरह उस तरह से सर को मूंदते हैं, सर के ऊपर एक बाल बाकी नहीं रहता। और मुसलमान जब लड़ते हैं तो दीन इस तरीके से मूंद दिया जाता है, दीन इस तरीके से निकल जाता है। और कितनी बड़ी खैर की बात से महरूम रह गए आप। लैलतुल क़द्र की तायून अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लैलतुल क़द्र बता दी गई। वो खैर की रात, कितनी बड़ी रात, फरिश्तों के ज़मीन पर उतरने वाली रात, कुरान के नुज़ूल की रात, रमज़ान को रमज़ान बनाने वाली रात, हज़ारों महीनों की इबादत से बेहतर रात, वो रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बात की तायून को लेकर अपनी उम्मत में सहाबा के पास आने के लिए निकले, लेकिन अल्लाह ने उसकी तायून को उठा लिया सिर्फ इस वजह से कि दो मुसलमानों के दरमियान झगड़ा। तो दो मुसलमानों को लड़ना सिर्फ उनका ज़ाती नुकसान नहीं है मेरे भाई, पूरी उम्मत का नुकसान है, ये पूरी उम्मत का नुकसान है। और इससे बड़ा नुकसान क्या होगा, इससे बड़ा नुकसान क्या होगा कि रमज़ान के महीने में अल्लाह के घरों के अंदर एक ज़माना वो हुआ करता था कि लोग कड़वे घूंट पी जाते थे कि मस्जिद का एहतराम करो, मस्जिद में शोर मत करो, मस्जिद में चिल्ला चोट मत करो, और मस्जिद के ताल्लुक़ से ये नज़रअंदाज कर दो। लेकिन अल्लाह की पनाह, अल्लाह खैर करे, अल्लाह हम सबको माफ़ करे कि आज मुसलमानों का हाल ही हो गया। मुसलमान कितना गिर गया, कितना रजील हो गया कि उसे अल्लाह के घर के तक़द्दुस तक का लिहाज नहीं, अल्लाह के घर का एहतमाम का लिहाज नहीं, वो अल्लाह के घर में झगड़ा कर। कितनी अफसोस की बात है। ये खबर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचे कि दो मुसलमान लड़े, मस्जिद में लड़े। अरे भाई, मस्जिद तो वो एहतराम वाले घर है। एक छोटी सी बात दरमियान में डाल दूं कि ये हरम है, ये एहतराम की जगह है, यहाँ दुनियावी बात करना भी मना है। अगर कोई शख्स दुनियावी बात बगैर दीन के नफ़े की बात करता है तो उसके नामे आमाल से नेकियां चली जाती हैं। क्या समझाया गया कि दुनिया की बात मत करो, अदब के साथ आओ, खुशबू लगा के साथ आओ, किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ। ये हरम है, ये अल्लाह के घर है, ये हुर्मत वाली जगह है, इनका एहतराम मुसलमानों के ऊपर लाजिम है। लेकिन क्या होता है कि मुसलमानों के दिलों से एहतराम निकल रहा है। मैं एक वाक़या आपको बताऊं कि किताबों में लिखा है कि एक भेड़िया एक हिरन के पीछे दौड़ा, है ना, और वो हिरन दौड़ता 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 उसने छलांग लगाई और वो एक फसील के अंदर दाखिल हुआ। देखने वालों ने देखा कि वो भेड़िया एकदम से रुका और इस तरीके से रुका कि उसके चारों पैर घिसट गए और वो उस दायरे के अंदर दाखिल नहीं हुआ। पूछने वाले ने पूछा कि ये क्या माजरा है, ये तो बस उसको पकड़ने के करीब ही था तो पकड़ लेता, लेकिन ये रुक क्यों गया? ऐसा कि बीच में कोई दीवार आ गई। तो बताने वाले ने बताया कि वो हिरन हरम के अंदर दाखिल हो गए। अब हरम के अंदर किसी का खून बहाना, किसी को अजियत पहुंचाना, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को से झगड़ा करना, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। तो उस भेड़ियों को भी पता है कि ये हरम है, यहाँ ये गलत काम नहीं चलेगा। लेकिन आज का मुसलमान, मैं लफ्ज़ नहीं कहूँगा अपनी ज़ुबान से, उससे भी बदतर हो गया कि वो मस्जिदों का एहतराम नहीं, मस्जिदों में शोर शराब। तो रमज़ान में आने वाले नए अमले का एहतराम करें। मैं इमाम हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मेरे उन पंचगाना नमाज की पाबंदी करने वाले साल भर के उन भाइयों की जिम्मेदारी है, आप इन नए आने वाले अमले का इस्तकबाल करें, खुश अखलाक़ी से पेश आएँ, आपकी ज़ुबान से मोहब्बत के अल्फाज निकलें, जोड़ के अल्फाज निकलें, इनका दिल मस्जिद में जुड़ जाए, इनको लगे कि मेरा एक दोस्त मस्जिद में भी, जैसे ये शाम को रात में किसी दुकान पे जाके चाय पीते हैं, ऐसा इनको ये लगे कि मेरा एक दोस्त मस्जिद में है जो नमाज़ों में मुझे भी। ऐसा बनिए, पर्सनल ताल्लुकात कायम कीजिए। उसी के साथ साथ ये है बाज़ारों में जाने पर परहेज़ करें, फजूल वक्त बर्बाद करने से परहेज़ करें, मस्जिदों में वक्त गुजारें, तिलावत में वक्त गुजारें, नेकी के कामों में वक्त गुजारें। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बंद इस तरीके से कर दें कि ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करें। कोई ऐप नहीं चलाना, फेसबुक इस्तेमाल नहीं करना, व्हाट्सएप को इस्तेमाल सिर्फ कारोबारी एतबार से इस्तेमाल करें। भाई उसमें 50 खैर की बातें आप पढ़ लेते हैं, उन 50 खैर की बातों में एक शर की बात ऐसी आती है कि जिस पे आपकी निगाह पड़ती है और पूरा रोज़े का अज़र ज़ाया हो। तो ऐसी चीज़ से हम परहेज़ ही कर लेना, ऐसी चीज़ से हम दूर आ जाए और तरावियों का एहतमाम करें। मुस्तकिल तौर पर किसी भी अपने करीब की मस्जिद को जहाँ आना जाना आसान हो या जहाँ आपका दिल लगे, पहली तरावी से लेकर आखिर तरावी तक हम तरावी की नमाज को भी पाबंदी से पढ़ें। इन तमाम बातों पर अमल करने की अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।